میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا۔ میں بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ آئے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا۔ خداوند کے پیارو، آپ سب کو میرا سلام، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ میرا سلام۔ خدا آپ کو سلامتی بخشے، اپنے کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو وہ برکت دے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ خداوند اپنے محتاجوں کو دیکھتا ہے، کون اس کی طرف دیکھ رہا ہے، کون اسے پکار رہا ہے۔ آپ اس کی نظر سے بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے، آپ پر اس کی نظر ہے۔ اور یہ جو خدا کا کلام آپ سن رہے ہیں اور آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اسے سنیں، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ضرور آپ کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا، اور خدا آج آپ کو کوئی ایسی برکت دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے آج۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو کلام زندگی پروگرام دیکھتے ہیں۔ کچھ ہیں جو بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج پھر مجھے یہ موقع ہے، یہ اس کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا ہے کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو یاد دلاؤں جن کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور جن کا بھول جانا بہت خطرناک ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جو اس پر ایمان لائے تھے بتا دیا تھا کہ میرے نام کے سبب سے
سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، نفرت رکھیں گے میرے نام کی وجہ سے، تمہیں دکھ دیں گے، ستائیں گے، تم مارے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے۔ لیکن کچھ ایسی برکت خدا نے ان کو دے دی تھی، کچھ ایسا کام کر دیا تھا ان کے دل میں کہ کوئی طاقت انہیں ہلا نہ سکی۔ اور آج بھی وہ لوگ جو خدا کی اس محبت کو قبول کرتے ہیں جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، ان کی زندگی میں ایک زبردست طاقت پائی جاتی ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ آخر وہ برداشت کر کیسے لیتے ہیں؟ انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑو، اتنی مصیبت، اتنا دکھ، اتنی نفرت، ہم کسی کا کیا بگاڑتے ہیں؟ ہم نے کیا کسی کا نقصان کیا ہے؟ وہ جب معصوموں پر مصیبتیں نازل کی جاتی ہیں تو وہ سوچتے تو ہوں گے یہ کیوں ہو رہا ہے، چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کیا طاقت ہے ان کے پاس؟ اس کا ذکر خدا کے کلام میں سے میں پڑھ کے آپ کو یاد دلاؤں گا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو زبردست ان کی طاقت ہے، اور وہ شاگرد جانتے ہیں اس بات کو۔ آج بھی جو اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ان باتوں کو جو سمجھ لیتے ہیں، زبردست طاقت ان کے اندر ہے، چٹان سے بھی زبردست چٹان ہے جو ہلائی نہیں جا سکتی، ایسی زبردست چٹان ہے ان کا۔ کیا چیز ہے وہ؟ تو خدا یسوع مسیح کے ایک شاگرد ہیں جس کے لیے کہتے ہیں کہ 3 کتابیں اس نے لکھی۔ پہلی یوحنا کی انجیل، پھر یوحنا کے 3 خط اس کے نام سے ہیں، اور پھر مکاشفہ کی جو آخری کتاب ہے، بڑی ضعیفی کی حالت میں، بہت کافی عمر ہو گئی تھی ان کی، اور ستائے گئے، بہت تکلیف دی گئی ان کو۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، خدا کے بندے یوحنا نے، 4 باب اس کا، پہلا یوحنا 4 باب، اور دیکھیے کیا لکھا ہے یہاں پر۔ یہ بھید ہے، یہ ان کی قوت کا، ان کی فتح کا، ان کے غلبے کا ایک راز ہے۔ ایک وہ طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، جسے بجلی کی طاقت دکھائی نہیں دیتی، ذرا چھو کے دیکھو ننگے تار کو، پھر پتہ لگے گا کہ وہ تار جو دکھ جائے کچھ نہیں نظر آتا اس میں۔ خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا اپنے لوگوں کے لیے کہ جو تجھے چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے جو تجھے چھوتا ہے، مت ڈر۔ یہ کہا خدا کے بندے نے، پہلا یوحنا 4 باب اور 4، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے تمہارا ایمان ہے۔ وہ غلبہ، وہ فتح جس پر دنیا کی کوئی طاقت فتح حاصل نہیں کر سکتی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس طاقت پر غلبہ پائے۔ اس طاقت سے زیادہ طاقتور کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں۔ شیطان چاہے جتنا چاہے زور لگا لے، اس نے لگایا ہے، لیکن وہ جو اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ میں کسی کو بتا رہا تھا اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، میں نے کہا وہ مری ہوئی کھال ہوتی ہے جس سے فٹ بال بناتے ہیں، ہم لوگ فٹ بال کھیلا کرتے تھے، یہاں تو اسے سوکر کہتے ہیں، وہ ہاتھ سے کھیلتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہم پیر سے کھیلتے تھے اسی لیے تو فٹ بال کہتے تھے اس کو۔ مردہ کھال ہوتی ہے جانور کی، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ٹکڑوں کو سی لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہوا بھرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی شکل بن جاتی ہے خوبصورت گول۔ جتنی زور سے اس کو کک ماری جائے گی اتنی ہی وہ اونچے جائے گی، لیکن اگر اس میں سے ہوا نکل جائے تو ایک کک پڑے گی، اس کی
صورت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ وہ جو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، ہوا کی طاقت، وہ آندھی اور طوفان کی طاقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، جسے ایمان کہا گیا ہے۔ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے، دنیا ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اس مردہ کھال کے اندر معمولی سے انسان میں، بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بیچاری غریب عورت ہے، لیکن یہ زبردست طاقت اس کے اندر ایمان کی ہے، اس پر غلبہ نہیں مار تو سکتے ہیں، اس کو ذلیل تو کیا جا سکتا، ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں کوئی لے سکتا، اس ایمان پر نہیں کوئی فتح پا سکے گا۔ یہ خدا کا فرمان ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، یقیناً تیری مدد کروں گا، اور اپنی صداقت سے سچائی مطلب وفاداری، میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، مت ڈر۔ یہ جو ایمان ہے خدا پر، کس چیز پر ایمان ہے یہ؟ ابھی ہم نے زبور میں سے پڑھا تھا 2 باتیں، 116 زبور میں خدا ان سے محبت رکھتا ہوں۔ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی اس کے اندر ایمان بھی ہوگا، میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا سے محبت ہے، ایمان نہ ہو اس پر۔ لیکن یہ ایمان کون سا ہے؟ لکھا ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ یہ وہ ایمان نہیں ہے کہ خدا کے بارے میں ہماری واقفیت بہت ہے، علم الہی کے ہم استاد ہیں، کون سا بھید ہے جو ہم پر ظاہر نہیں ہوا ہے؟ ہمیں کلام کی تفسیر کرنے میں ید طولا حاصل ہے، ہم تو بڑے زبردست بتا سکتے ہیں، بھید بتا سکتے، یہ وہ بات نہیں ہے، یہ اور ایمان ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو دنیا پر غالب آتا ہے، دنیا کی ان تمام طاقتوں پر غالب آتا ہے جو مسیح کے خلاف ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ وہ کس چیز پر ایمان ہے؟ وہ جو خدا یسوع مسیح کے شاگرد تھے، کس چیز پر ان کا ایمان تھا؟ جس کی وجہ سے نہ تو انہوں نے کبھی کسی کا مقابلہ کیا، نہ ان کی زبان سے کسی کے لیے بری بات نکلی، خدمت کرتے رہے ہیں، خوشخبری سناتے رہے ہیں۔ پھر کیسے دنیا کے ہر ایک طاقت اس کے سامنے جھک گئی ہے، حکومتیں جاتی رہیں، ظالموں کا پتہ نہیں کہاں گئے، مخالف غائب ہو گئے، چلاتے رہ گئے، شور مچاتے رہ گئے، اور یہ خداوند کے شاگرد دنیا کی انتہا تک پہنچ گئے، اور آج تمام دنیا میں انجیل کی منادی ہو رہی ہے۔ یہ کیا چیز ہے میرے پیارے بھائی؟ آپ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، جو ان دنوں میں سوچ رہے ہیں کہ گناہ گار انسان کے لیے امید ہے کوئی، کہاں ہے؟ کون ہے جو مجھے اس غلاظت میں سے نکال سکتا ہے؟ کون ہے جو میرے دل کی بے چینی اور بے قراری اور اس اندھیرے سے مجھے آزاد کر سکتا ہے؟ یہ بشارت ان کو سنائی جاتی ہے، اور بشارت یہ ہے کہ جس نے اپنی جان دے کر تمہیں خریدا، اس پر ایمان لاؤ۔ یوحنا کی انجیل میں آپ کو پڑھے، آپ کے پاس انجیل ہے نہیں ہے تو حاصل کر لیں۔ ہر زبان میں دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جس کا اتنی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہو، کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ یہ حلیمی سے میں بتا رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ سچ بات ہے کہ بیشتر زبانیں جو بولی جاتی ہیں ان سب میں اس کا ترجمہ ہو چکا، تو آپ کسی بھی زبان میں لے سکتے، اور ہزاروں برس سے جب سے یہ چھپی ہے آج تک یہ بیسٹ سیلر ہے، سب سے زیادہ بکتی ابھی بھی، تو یہ لے لیں کہیں سے پڑھیں۔ تو میں دیکھو یوحنا کی انجیل میں سے یہ سنا رہا ہوں آپ کو، پہلا باب ہے اس ایمان کے بارے میں، یہاں لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا، اس پر ایمان لائے، قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے نام پر ایمان لانا ہے، یسوع پر، جو خدا نے اس کو نام دیا ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیوں؟ وہ نجات دے گا، نجات کا راستہ نہیں بتائے گا،
نجات دے گا، وہ خود نجات ہے۔ سائمن شمعون نام کا ایک آدمی تھا، جب خدا یسوع مسیح کو بچپن میں ہیکل میں لایا گیا تو اس نے اسے گود میں اٹھا کر کہا میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر۔ بزرگ آدمی تھا، کہتے مجھے اب اپنے پاس بلا لے، تیری نجات دیکھ لی۔ نجات یسوع خود ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس نام پر جو ایمان لاتے ہیں ان کے اندر یہ ایمان ہے کہ اس نام ہی میں تو سب کچھ ہے۔ یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یہ خدا نے بخشا ہے۔ بتاؤ، انسان کا نام نجات، گناہگار کی نجات، گناہگار کی نجات کہاں ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، کہاں ہے؟ کس طرح کی بات نہیں ہے، نجات کون ہے؟ وہ آ جائے تو پھر نجات ہے۔ خدا یسوع مسیح کا ایک دشمن ہوا کرتا تھا، جب اسے خداوند کی پہچان حاصل ہوئی اور اس پر ایمان لایا تب وہ کہتا ہے یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، آسمانیوں کا ہو، زمینیوں کا جو زمین کے نیچے، ہر ایک خدا کے جلال کے لیے اس بات کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ وہ نام جو خدا نے اس کو بخشا سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ شاگردوں کو مارا، پیٹا، روکا، تھاما، سب کچھ کا، خبردار جو یہ نام لے کے منادی کی، اور وہ جیل میں سے نکل رہے خوش ہوتے ہوئے، ہیلیلویا ہیلیلویا کرتے ہوئے آ رہے، تعریف کرتے ہوئے آ رہے ہیں خدا ان کی۔ آئے ہم ان کی خاطر، اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اس پہ خوش ہو کے آ رہے ہیں کہ اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق ٹھہرے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، قدر و منزلت ہے خدا کی طرف سے، عزت ہے، جلال ہے، فضل ہے، دولت ہے کہ کوئی یسوع مسیح کے نام کی خاطر ستایا جائے۔ یہ تھی ان کی طاقت، کیونکہ اس نام میں نجات بھی ہے، اس نام میں زبردست اختیار ہے۔ یہ نام اس نے دے دیا تھا، میں تمہیں اپنا نام دے رہا ہوں، میرا نام لے کر جو کوئی مجھ سے چاہو گے میں کر دوں گا۔ یہ بھی کہا ہے کہ دے دوں گا، دے بھی دوں گا، لیکن کر دوں گا۔ جو کچھ میرا نام لے کر مجھ سے چاہو گے میں وہ کروں گا۔ وہ کام جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا، میرا نام لے کے تم مانگنا وہ ہو جائے گا۔ مریضوں کو اچھا کر دیا، کوڑیوں کو اچھا کر دیا شاگردوں نے، یہ تھا ان کا ہتھیار، یہ تھی ان کی طاقت تمام دنیا تک پہنچنے کے لیے، انسان کی خدمت، غریبوں اور محتاجوں کی مدد، گناہگاروں کا سہارا۔ یہ تھا میرا نام لے کر جاؤ، منادی کرو، میرے پیار کا پرچار کرو، میرے نام میں خدا کی محبت ہے، اس نام میں خدا کی قدرت ہے، اس نام میں تمہاری نجات ہے، اس نام میں تمہاری عظمت ہے، جاؤ۔ آسمان کے تلے وہ کہتے ہیں میں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم باپ تک پہنچ سکیں۔ خدا تک تو سبھی پہنچیں گے، سب کو جانا ہوگا، تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ایک تو نام، اس کا ایمان، ان کا شاگردوں کا ایمان تھا یسوع کے نام پر۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کا ایمان تھا اس کے کام پر، جو کام خدا یسوع مسیح نے کیا ہے وہ کون کرے گا گناہگار کے لیے؟ جیسے خدا کے کلام میں صحیح لکھا کہ وہ دشمن تھا ساؤل نام کا، دیکھو وہ کیا کہتا ہے جب وہ خدا یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے آیا ہے اور دکھ سہ رہا ہے، ہر جگہ دکھ سہ رہا، تو وہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، یہ میرا ایمان ہے، میں اس ایمان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ جیل میں میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ کام ہے جو خدا یسوع مسیح نے گناہگار انسان کے لیے کیا ہے۔ گناہگاروں کے لیے اس سے بڑی اور کوئی خوشخبری ہے نہیں۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہودیوں کی نظر میں جو سب سے بڑا نبی تھا اور حیات تھا، زندہ تھا، وہ یوحنا تھا۔
اس نے خدا یسوع مسیح کو دیکھ کے کہا تھا یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا. یہ نہیں کہا تھا یہودیوں کا، جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. خدا نے جہان سے محبت رکھی ہے اور تمام جہان میں لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں اور اس ایمان کی طاقت سے وہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں، فتح حاصل کر رہے ہیں. تو ایمان اس کے نام پر، ایمان اس کے کام پر، ایمان اس کے کلام پر. شاگردوں کو اس کے ایمان پر، کلام پر ایمان تھا. یہ کلام سچا ہے، اس کلام میں طاقت ہے. وہ کلام بولتے تھے، جو کچھ خداوند نے فرمایا وہ کہتے تھے. ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کچھ اس نے ہم سے کہا وہ نہ کہیں. وہ کچھ اور نہیں کہیں گے، وہی کہیں گے جو لکھا ہے. ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو روح القدس لکھا بیابان میں لے گیا تاکہ شیطان سے آزمایا جائے. کیوں وہاں کیوں بھیج دیا؟ کیونکہ وہ انسان ہوتے ہوئے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب شیطان کا مقابلہ کیا تو کہا تھا لکھا ہے. وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لکھا ہے. جو کچھ لکھا ہے وہی کروں گا میں. خدا کے کلام میں لکھا جو کچھ لکھا اس سے تجاوز مت کرو. کہہ دو کہ خداوند فرماتا ہے. جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے اس میں قدرت ہے. جب وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے. اس کلام پر ان کا بھروسہ تھا. جگہ جگہ کلام سناتے تھے. وہ خداوند یسوع مسیح کا نام ان کا سہارا تھا. خداوند یسوع مسیح کا کام ان کی امید تھی. ہمارا ایمان اس کے نام پر ہے، ہمارا ایمان اس کے کام پر ہے جو اس نے صلیب پر کیا. ہمارا ایمان اس کے کلام پر ہے جس میں زبردست طاقت ہے. میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں، تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم پاک ہو. کوڑی کو کہہ دیا تو پاک صاف ہو جا، ہو گیا. شاگرد بھی یہی کہا کرتے تھے یسوع کے نام سے ہم تجھے آزاد کرتے ہیں. بدروح اس کو بھگا دیتے تھے، بدروح بھاگتی تھی، بیماریاں دوڑ جاتی تھیں، مردے اچھے ہو جاتے تھے. ایمان تھا شاگردوں کا، آج بھی ہے، یسوع کے نام پر، یسوع کے کام پر. وہ کام اس نے ہمارے لیے کیا. کون کرے گا اتنا پیار، اور کون بیان کر سکتا اس محبت کو؟ وہ آپ ہمارے گناہوں کو، میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے صلیب پر چڑھ گیا. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اس کی تسلیب میں جو طاقت اور توفیق ہے وہ گناہ گار کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے. لیکن اس کی موت کی وجہ سے، اس کے مرنے کی وجہ سے جو زندگی ہم کو نصیب ہوئی ہے وہ زبردست طاقت ہے. اس لیے کہا ہے، وہ کہتے تھے ہمارا بھروسہ اس کے کلام پر ہے. جو کچھ انہیں کہا ہے ہم اس سے نہیں ٹلیں گے. اس نے کہہ دیا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ کہا ہے، یہ سنیے اس کا کلام. آسمان کا، زمین کا نہیں ہے. زمین پہ تو لوگ مر جاتے ہیں سارا اختیار حاصل کرتے کرتے، کیڑے کھاتے ہیں، ان پہ ایک کیڑا بھی نہیں رہتا، وہ کیڑے بھی جاتے رہتے. کیا ہے آدمی کے اندر طاقت؟ وہ کہتا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. کل اختیار مجھے دیا گیا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جاؤ منادی کرو، جاؤ میری محبت کا پرچار کرو، جاؤ لوگوں کو یہ نام بتاؤ تاکہ لوگ ایمان لائیں، انہیں وہ طاقت حاصل ہو جائے جو دنیا پر غالب آتی ہے. ایماندار مغلوب نہیں ہو سکتا، مصلوب تو ہو سکتا ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا. ان کا ایمان اس کے نام پر، اس کے کام پر، اس کے کلام پر اور اپنے انجام پر. ان کو معلوم تھا ہمارا انجام کیا ہوگا. بھائی پھینک دو ہمیں، شیروں کے سامنے پھینک دیتے تھے، انہیں زندہ جلا دیتے تھے. ان کو آج بھی ہو رہا، نہ جانے کیسے کیسے ہو رہا، ان کی عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس قسم کا ظلم ہوتا رہے گا جب تک وہ نہیں آئے گا. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ایمان اس کے نام پر، یسوع نام پر نجات خدا ان کی طرف سے ہے. یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس کے نام پر ایمان، اس کام پر جو اس نے صلیب پر کر دیا ہے ہماری نجات کے لیے، اس کلام پر جو اس نے ہم کو دے دیا ہے
اپنا وعدہ جس سے ہم کو یقین حاصل ہوتا ہے، اور انجام پر کہہ دیا تھا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ وہ جانتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے تم زندگی کے کتنے کے دن ہیں جو دے دو گے، اگر ہم دے بھی دو کتنے کے دن بڑھا دو گے ہمارے، ارے ہم تو جا رہے ہیں، ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے خوشی کی خبر، یہ ہے وہ غلبہ، طاقت جس کے وسیلے سے ہر ایک یسوع مسیح پر ایمان لانے والا فتح مند ہوگا، ہوتا رہے گا۔ آمین۔ خداوند کے پیارو بھائی اور بہنوں جو کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں کلام میں سے پیش کی ہیں جن کی تصدیق خدا کا کلام کرتا ہے، ایسا لکھا ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اس دنیا کی تاریخ میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جنہیں یسوع مسیح کا شاگرد کہا گیا تھا، ان کے پاس ایک زبردست طاقت تھی، نظر نہیں آتی تھی، وہ تیر تلوار میں نہیں تھی۔ لکھا ہوا کسی کو تو گھوڑوں کا، کسی کو رتھوں کا بھروسہ، ہم تو خداوند اپنے خدا کا نام لیں گے۔ تو ان کا ایمان تھا، زبردست ایمان تھا۔ ابھی ہم نے دیکھا خدا کے کلام سے ان کا ایمان تھا یسوع مسیح کے نام پر، یہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے جس کے پاس انسان کے لیے نجات ہے، وہ نجات خود ہے۔ کوئی نہیں ہے جس نے موت کو فتح کیا اور گناہ کو کچل کے رکھ دیا ہے، اور جو مردوں میں سے جی اٹھا اور کہتا دیکھو میں ہمیشہ تم آج کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نام پر ان کا ایمان تھا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہے، مغلوب ہوتی رہے گی، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اس ایمان میں کچھ باتیں تھیں۔ وہ ایمان اس بات پر تھا کہ وہ جو کام خداوند یسوع مسیح نے کر دیا نجات کے لیے، وہ بے مثال ہے، وہ خدا کی طرف سے، وہ خدا کا کام ہے کہ گناہگار کو بچانے کے لیے اس نے کیا کام کیا ہے۔ ان کا ایمان تھا، اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، زندہ ہے، تو اس کے نام پر ایمان ہے، اس کے کام پر ایمان، ان کا اس کے کلام پر، اپنے نیک انجام پر خوشی سے اپنی جان دے رہے ہیں۔ وہ ایک اور چیز تھی جس کا ایمان ہے، جس کی وجہ سے تمام دنیا میں انجیل کی منادی کی جا رہی، وہ ہے اس کا کلام، پیغام، خوشخبری۔ کہا ہے کہ دنیا کے آخر تک انجیل کی خوشخبری کی منادی کی جائے گی، کیونکہ اس میں قدرت ہے، اس میں خدا کی طاقت ہے۔ جو سنتا ہے پہچان لیتا کہ یہ تو میرے لیے ہے، تو خدا میرے لیے کرنا مانگ رہا، مجھے معاف کرنا مانگتا ہے، مجھے مصیبتوں میں سے نکالنا مانگتا ہے، میں اس کو باپ کہہ کے پکارا کروں گی، اس کے نام سے میری دعا سنی جائے گی، میں انکار کیوں کروں جو اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے۔ شاگردوں کا یہ ایمان تھا کہ یہ جو نجات کی خوشخبری ہے اس کی انسان کو ضرورت ہے، آج بھی ہے، اور جب تک وہ خود نہ آ جائے اس انجیل کی، اس خوشخبری کی منادی ہوتی رہے گی، اور خدا اس کی حفاظت کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا، لوگ سنتے رہیں گے، ایمان لاتے رہیں گے، بچتے رہیں گے، اس کے نام کی ستائش ہوتی رہے گی۔ آمین۔